اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے اس وقت DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور محرم کے مہینے میں پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس انداز سے جو ہے گزاری جاتی ہے۔ اس وقت سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کا بھی اعلان کیا ہے۔ وہ لاک ڈاؤن یکم محرم سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لاک ڈاؤن کو آگے بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے ہیں، وہ SOPs فالو کرواتے نہیں کرواتے، یہ سب چیزیں ہمیں خود بخود نظر آ جائے گی، جیسا کہ پچھلے سال ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں۔ چونکہ یکم محرم کا مہینہ آنے والا ہے، اسی حوالے سے ہم بہت سارے علماء اکرام کو سنتے ہیں، اور جو حقیقت اور جو سچ ہوتا ہے وہ 50% ہمارے پاس پہنچتا ہے، جبکہ ہمارے پاس جھوٹ جو ہے وہ 100% ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم موجود ہیں مولانا شفقت محمود صاحب کے پاس۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے تو DHR نیوز کے آمد پر جناب مولانا گل فراز صدیقی صاحب اور احمد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے وقت نکالا اور ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ گفتگو محرم کے حوالے سے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کر لیں۔ علماء اکرام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ محرم کا مہینہ ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو محرم کا مہینہ ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے کہ ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور حضرت حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ لوگ، یہ اتنی مقدس ہستیاں، یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے تو آپ سجدے میں تاخیر کرتے تھے اٹھنے میں، تو آخر انہوں نے یہ کربلا کے میدان میں جا کر اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یکم محرم کو اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کیا؟ تو اصل چیز گزارنا کہ ہم محرم کو کیسے گزاریں، ہمیں اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور یہ شہداء جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوری زندگی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزاری۔ ایک لمحہ 24 گھنٹے میں ایسا نہیں گزرا کہ جس میں اللہ کی نافرمانی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو۔ اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کو یہ پیغام دے کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے گئے ہیں کہ ہمیں چاہنے والوں، ہمیں ماننے والوں، ہماری اتباع کرنے والوں، ہم سے محبت رکھنے والوں، ہم سے عقیدت رکھنے والوں، ہمارا یہ پیغام ہے، اور اس پیغام کو سنبھالے رکھنا کہ ہم نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزارے ہیں، لہٰذا آپ بھی اتباع میں گزارنا۔ اب جب محرم آتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نظر و نیاز کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سبیلے لگاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلیمے بناتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ کسی کے پاس بھی کوئی ثبوت نہ قرآن سے ہے اور نہ حدیث سے ہے، اس لیے کہ اگر اس کو عبادت سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو عبادت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق ہو۔ اگر یہ جو اعمال محرم کے اندر کیے جاتے ہیں، اگر اس پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر تصدیق نہیں ہے تو یہ سب کچھ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ جب محرم آتا ہے تو افراتفری کا عالم ہو جاتا ہے، خوف و ہراس ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ محرم آیا ہے، یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے، اور یہ شہادت کا دن ان کے چاہنے والے بنائیں گے، لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ حضرت عمر کون تھا، خلیفہ ثانی تھا، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد تھی، جس نے 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا، وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جنہیں براشیم جو آج اسرائیل کا جس کو دارالخلافہ اب بنایا گیا ہے کہ اصل فلسطین نہیں ہے،
اس کو دار خلافہ بنایا گیا. اس کو بھی فتح کرنے والا سیدنا فاروق اعظم تھا اور ایران کو بھی فتح کرنے والا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ. دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی چوکوں پر، چوراہوں پر، منبر پر، ٹی وی پر، رسائل میں، اخبارات میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اس کے چاہنے والے سیدنا فاروق اعظم کی سیرت کو بیان کریں گے. اس لیے ان کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ کرام بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم جس طرح سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ، عثمان غنی ہمارے ایمان کا حصہ، علی المرتضیٰ ہمارے ایمان کا حصہ، حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. نہیں، اس میں ایک بات بتائیں نا، یہ جو اکثر علماء اکرام ہیں آپ کے یہاں، آپ کی طرف سے، جن کے بہت اچھی ریلیشن شپ ہے دیگر مسلک یا دیگر جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ، تو یہ ان کو ابھی تک قائل کیوں نہیں کر سکے کہ یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر آپ اپنی مساجد کے اندر پروگرامات کریں اور آپ ان کو اپنے پروگرامات میں بلائیں، یا ان کو بولو کہ وہ آپ کی مساجد میں آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں. اسی طریقے سے 10 محرم کو ان کی جو مساجد ہے یا ان کی امام برگاہیں ہیں یا ان کی جو مجالس ہے ان میں جا کر ہمارے علماء کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اس چیز کے لیے میں جو کہنے کا مقصد ہے، ان کو قائل کیوں نہیں کر پائے کہ آپ ہمارے پاس آئے، صحابہ کرام کی شان بیان کریں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے. اس سے وہ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی ختم ہوگا اور لوگوں تک، عوام تک ایک اصل پیغام پہنچے گا. وہ پیغام نہیں جو ہم 9 اور 10 محرم کو 2 دن ہم کہہ رہے کہ بس یہ 2 دن اسلام ہے، اس کے بعد ہم سارا کچھ بھول جاتے ہیں. اس کے لیے یہ جو علماء اکرام ہیں، آپ ہی کے علماء اکرام ہیں، ان کی طرف ہے، وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، یا ان کی سستی ہے یا ان کے ذاتی کوئی مفاد ہے. دیکھیں، ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، ہمارے قائدین جتنے بھی ہیں، آج نہیں، شروع سے لے کر آج تک ہم نے اس بات کی دعوت دی ہے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا ہے. ہم اس بات کے لیے آج بھی تیار ہیں کہ آج بھی اگر یکم محرم کو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں، 10 محرم کو ہم حضرت حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ان کے ساتھ ان کی مجلسوں میں ہر جگہ آئیں گے. لیکن کیا ہے، ہم تو یکم محرم بھی مناتے ہیں، ہم تو 10 محرم بھی مناتے ہیں. یہ صرف 10 محرم مناتے ہیں، یکم نہیں مناتے. باقی رہی یہ بات کہ وہ علماء کرام جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے وہ سیاسی بیس رکھتے ہیں یا ووٹ کی حد تک ان سے تعلق رکھتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی شہادت کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم کے فضائل کے بیان میں، حضرت عثمان غنی کے فضائل میں، یہ اس باتوں کی طرف، ان کی طرف نہ تو بات کرتے ہیں، نہ کچھ، صرف سیاسی دوستی ہے آپس میں اور ووٹ کی دوستی ہے. یہ صرف اہل سنت والجماعت کے علماء کرام ہیں جنہوں نے ہر وقت دعوت دی ہے، سینہ کھول کے دی ہے. ہمارے ہر وقت دروازے کھلے ان کے لیے، ہم بالکل ان کے لیے محبت کا پیغام لے کر کے کھڑے ہیں. آؤ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں. اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، صحابہ کرام کے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. آؤ ہم سب مل جاتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کی طرف سے خلفائے راشدین کے یہاں پہ جلوس نکلتے ہیں اور دیگر جو مطلب مسلک ہے، جیسے بریلوی مسلک ہو گیا، اہل حدیث مسالک کے علماء اکرام، وہ بھی آج کل اس طرح کے مطلب تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں. اس وقت یہ خوف و ہراس نہیں ہوتا ہے جو 10 محرم 9 محرم کے مہینے میں، مطلب 5 محرم سے خوف و ہراس شروع ہو جاتے ہیں کراچی میں، سندھ بھر میں، ملک بھر میں. یہ خوف و ہراس کون پیدا کرتے ہیں؟ اس میں آپ کے علماء شامل ہے یا ان کی طرف سے ہے یا حکومت کا اس میں حصہ ہے؟ کون ہے جو یہ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں؟ خوف کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کی وجہ سے خوف و ہراس ہو یا ہم کسی چیز سے. ہمارا تو ایک محبت کا پیغام ہے، اور محبت کا پیغام یہ ہے کہ صحابہ ہمارے بھی ہیں، صحابہ تمہارے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اہل بیت ہمارے بھی ہیں، اہل بیت تمہارے بھی ہیں. ہم ان کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ صحابہ کرام کے خلاف جو اپنی زبان استعمال کرتے ہو اس کو روک دو، اور صحابہ کرام کے خلاف جو گالی گلوچ اور اپنی مجلسوں کے اندر خلیفہ اول کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، دیگر اصحاب رسول کے بارے میں جو لب کشائی کرتے ہیں، ہم تو صرف اس کے لیے کھڑے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں.
اگر ایسا کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب آپ ایسا کرو گے تو ہمارا ایمان جوش مارے گا. اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے جتنی بھی سیکورٹی ان کے لیے کھڑی ہوتی ہے، چونکہ پہلے 1-2 مرتبہ ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے ان کے جلوسوں میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہمیں ان لوگوں سے ڈر لگتا ہے یا اہل سنت سے ہمیں ڈر لگتا ہے اس لیے ہمیں فل پروف سیکورٹی دو؟ نہیں، ڈر کسی سے نہیں لگتا. یہ ساری چیزیں جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہی اگر دیگر علماء کرام جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے، کیا وہ ان باتوں پر ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان باتوں پر آ جائے، ان کی طرف سے بھی لوگ آئے اور اس ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے اور اس ملک میں امن آ جائے؟ اصل یہ ہے کہ فرقہ واریت کی تو بات نہیں ہے. ہم تو فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کرتے. ہم تو دفاع صحابہ کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، دفاع اہل بیت کی بات کرتے ہیں. ہم تو فرقہ واریت کی بات کرتے ہی نہیں. ان کا الزام ہے نا کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے. نہیں، ایسا ہے نہیں. ایسا دیکھیں، کبھی بھی کوئی ایسا ہماری اہل سنت والجماعت میں سے کوئی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے حضرت حسین ابن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہو. اہل بیت کی ادنا سے ادنا کے خلاف اگر کسی نے لب کشائی ہو، ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. ہم ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کسی کی مخالف، صرف ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اصحاب رسول کی توہین کرنا، اہانت کرنا، ان کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، اس سے باز آ جاؤ. بس اتنی سی بات ہے. بہت بہت شکریہ مولانا شفقت محمود صاحب. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں، مولانا شفقت محمود صاحب جو ہے کراچی میں یہاں رہائشی ہے، اور جب ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے، چونکہ یہاں پہ جو بہت سارے یہاں ان کے چاہنے والے وہ ان سے جو ہے دم وغیرہ بھی کرواتے ہیں، جو قرآنی آیات ہے یا ان کے پاس جو بھی ان کے مطلب فیسیلیٹیز ہیں اس کے ذریعے. تو اگر کبھی آپ کو بھی جو ہے اس طرح کے کوئی معاملات ہو یا کوئی روحانی کوئی علاج کے لیے آپ جو ہے ان کے پاس تشریف لانا چاہیں تو آپ ان کے پاس تشریف بھی لا سکتے ہیں. اسکرین پہ جو ہے ہم نے ان کا نمبر بھی آپ کے لیے دے دیا ہے، یہ ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہے. اور جو گفتگو کی انہوں نے، جو باتیں کی، یقیناً ان سب سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے اہل سنت کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ کس طریقے سے ایک جگہ آ کر جمع ہو. وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، کسی کو چھیڑے نہیں اور کسی کو گالی نہیں دے. تو اس طرح کی جب معاملات ہوں گے تو اس ملک میں بھی امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، اس ملک کا امیج جو ہے وہ بھی اچھا جائے گا، اور FATF جیسے قانون سے جو ہے ہم آسانی سے نکل سکیں گے. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے DHR نیوز.